یہ حلوہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا۔ اب یہاں حلوے سے مراد صرف یہ حلوہ نہیں جو ہمارے یہاں بنتا ہے، حلوے سے مراد یہاں پر ہے میٹھی چیز۔ اب اس میٹھی کے اندر، اس سویٹ کے اندر آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، کھیر بنا سکتے ہیں، حلوہ بنا سکتے ہیں، یا کوئی اور مٹھائی آپ بنا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا پسند تھا، اور یہ مومنوں کی شان ہوا کرتی ہے، جو حضور کو پسند ہوتا ہے ان کے غلاموں کو بھی وہ پسند ہوا کرتا ہے۔ تو حضور کو پسند ہے اس لیے ہمیں بھی یہ پسند ہے، اور کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور غلاموں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی آقا کے سارے معاملات میں ان کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دوسری بات جو اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے معاملات گڑھ دیے ہیں، خاص طور سے شیعوں کی طرف سے، کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی جنگ کے موقع پر، جنگ احد کے اندر، آپ کے ایک دانت کا چھلکا شہید ہو گیا تھا۔ تو حضرت اویس قرنی جو خیر التابعین ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر لگتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندار مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے ایک توڑا، دو توڑے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ انہوں نے سارے دانت اپنے توڑ لیے۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کے عشق میں کیا۔ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری کی پوری روایت جھوٹی اور جعلی ہے۔ کیا؟ کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو حلوے بنائے جاتے ہیں یہ اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ حضرت اویس قرنی کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ جب دانت شہید ہو گئے تو آدمی کھائے گا کیا؟ بھائی جس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، جو بزرگی کو پہنچ گئے، ان سے آپ پوچھیں تو ٹائٹ چیز جو ہوتی ہے، سخت چیز ہوتی ہے، وہ ان سے کھائی نہیں جاتی ہے۔ اب لے دے کے دو چار چیزیں بستی ہے، بھائی دلیا ہو گیا، حلوہ ہو گیا، جو ملائم چیز آتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب جب ان کے دانت شہید ہو گئے تو ایک کیلے کا درخت نمودار ہوا، اس کیلے کو انہوں نے کھایا، حلوہ کھایا۔ یہ ساری کی ساری روایت جھوٹی ہے اور شیعوں کی طرف سے گڑی ہوئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ کیوں گڑی ہوئی ہے؟ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ کیونکہ وہ لوگ اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت اویس قرنی کو حضور کے دانت کے شہید ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے ماتم میں اپنے دانتوں کو شہید کر لیا، تو ہم بھی حسین کی شہادت کے اوپر یہ ماتم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ اپنی طرف سے گڑھا اور اس کو مشہور کر دیا، اور بہت سے عام مسلمان جو بیچارے علم سے دور ہے، علماء سے دور ہے، اپنے اماموں سے دور ہے، جن کو کوئی مطلب نہیں ہے علم سے، ان لوگوں نے اس روایت کو لے لیا اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یہی بات کہتے ہیں کہ صاحب جب ہم 15 شعبان کو جو ہم حلوہ بناتے ہیں وہ اس وجہ سے بناتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو شہید کر لیا تھا۔ لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹی روایت ہے۔ کیوں روایت جھوٹی ہے؟ کیونکہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ صاحب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا اس لیے مجھے بھی قتل کر دیا جائے، مجھے بھی شہید کر دیا جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب فلاں جنگ کے اندر مولا علی کو تیر لگا تھا، مجھے بھی تیر مارا جائے، میں بھی ان کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ان کے درد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو کوئی بھی اس بات کو کہہ سکتا ہے۔ تو شریعت نے یہ قانون بنایا ہے کہ ناجائز طریقوں سے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں آپ کو اگر ان سے عقیدت محبت ہے تو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام کیجئے، جس کام کے لیے انہوں نے یہ تکلیفیں صحیح ہے، یہ ساری کی ساری تکلیفیں کیوں صحیح ہے؟ اس دین کی خاطر صحیح ہے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے صحیح ہے، دین کو عمل میں لانے کے لیے صحیح ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم ان کے سچے ماننے والے ہیں تو نمازی بن جائے، اچھے کام کرنے والے بن جائے، اچھے لوگ بن جائیں، تب معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ حضور کو پسند ہے، اور جو حضور کو پسند ہے وہ ان کے غلاموں کو پسند ہے، اسی لیے ہم یہ نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دوسری